الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے مبارک آستانے سے گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر بہت زیادہ خوشی کے آثار تھے. بہت خوش تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور آ کر یہ بیان کیا، خبر دی، خوشخبری دی کہ آپ کا امتی جو آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اب یہ اس سے ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشی سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر جو خوشی کے آثار تھے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس پر اللہ پاک کی رحمت ہو اس پر اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے. یعنی یہ معمولی چیز نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ جس پر اللہ پاک اپنی خاص رحمت فرما دے، اپنی رحمت نازل فرمائے، تو ایسا شخص اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے کہ رب العزت جل وعلا خود اس پر رحمت نازل فرما رہا ہے. تو اس سے ہم رحمت کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بہت سارے کام اپنی امت کو وہ بیان کیے ہیں کہ جن کو امت بآسانی کر سکتی ہے اور کرنے کے بعد اللہ کی رحمت کی مستحق ہو جاتی ہے. اللہ پاک اس پر رحمت فرماتا ہے، اپنی رحمت کے اندر جگہ عطا فرماتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث، 3 چیزیں ہیں، من کن فیہ، جس میں پائی جائیں، آواہ اللہ فی کنفہ، کہ اللہ پاک اس کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، وَنَشَرَ رَحْمَتَهُ عَلَيْهِ، اور اللہ پاک اپنی رحمت اس کے اوپر پھیلا دے گا، اس کو خوب رحمت اللہ پاک عطا فرمائے گا، جس کے اندر 3 طرح کی باتیں پائی جائیں. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اذا اعطی شکر، جب اس کو کوئی بھی چیز دی جائے، کوئی نعمت اس پر کی جائے، کوئی انعام اس پر ہو، تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے. چھوٹی سے چھوٹی نعمت، معمولی سے معمولی نعمت اسے اللہ پاک کی طرف سے ملی، اس پر شکر ادا کرے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے. یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے درجے کو بلند کروائے گی اور اللہ پاک کی رحمت کا اس کو مستحق بنائے گی. صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک بندے سے خوش ہوتا ہے. ان اللہ لیرضى عن عبدہ، اللہ پاک اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے کہ ایک لقمہ کھاتا ہے اور اس پر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے، یعنی شکر ادا کرتا ہے، اور ایک گھونٹ پانی پیتا ہے اور اس پر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے، یعنی اس کا شکر ادا کرتا ہے. تو نعمت ہو، اللہ پاک اس سے مستغنی ہے، وہ غنی ہے، وہ پاک ہے، وہ محتاج نہیں ہے ہمارے شکر کا، لیکن اللہ پاک شکر ادا کرنے والے بندے سے راضی ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے. تو جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو یہ وہ پہلی خصلت ہے، پہلی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک اس بندے کو اپنی رحمت کے اندر جگہ عطا فرمائے گا اور اللہ پاک اس کے اوپر اپنی رحمتوں کو عام فرما دے گا، جو اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے. دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اذا قدر غفر، جب وہ قدرت پائے تو معاف کر دے. یعنی کسی نے اس کے ساتھ برا کیا، کسی نے اس کا مال دبا لیا، کسی نے اس کے اوپر ظلم کیا، کسی نے اس کے ساتھ برائی کی، اچھا سلوک نہیں کیا، جس وقت اس کے ساتھ یہ سلوک کیا اس کو قدرت حاصل نہیں تھی،
اس کو طاقت حاصل نہیں تھی، ایسا قوی اور مضبوط نہیں تھا کہ وہ اس سے بدلہ لے سکتا، لیکن پھر اسے قدرت حاصل ہو گئی، یا اس کو ویسی طاقت اللہ پاک نے دی تھی، منصب اللہ پاک نے دیا تھا، عہدہ اللہ پاک نے دیا تھا، لیکن اس نے پھر بھی معاف کر دیا، تو اللہ پاک ایسے بندے پر اپنی رحمتوں کو پھیلا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندہ قادر ہو، اس کو قوت اور قدرت حاصل ہو، ایسے موقع پر جب وہ اللہ پاک کی فرما برداری کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اگر بندہ کمزور ہے، اس کو قدرت ہی حاصل نہیں ہے، جس نے اس کے ساتھ برائی کی ہے اس کا وہ کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، اس سے کسی طرح کا بدلہ لے ہی نہیں سکتا، تو اب بندہ مجبوراً کچھ نہیں کرتا۔ لیکن جب قدرت حاصل ہو جائے اس کے بعد بندہ جب اچھائی کرتا ہے، معاف کرتا ہے، تو یہ بات اللہ پاک کو پسند ہے۔ بعض اسلاف کا یہ معاملہ تھا، ویسے یعنی ان کی خوبی تھی کہ اگر کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا تو بعض اوقات پکڑ لیتے تھے اور مقدمہ ہو جاتا تھا، یہ جیت جاتے تھے، پوری قدرت اس کے اوپر حاصل ہو گئی، اب کہتے تھے کہ ہم نے تمہیں معاف کیا، قدرت حاصل ہو گئی، معاف کیا، یعنی بدلہ لے سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود معاف کر رہے ہیں۔ ایک عرابی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام کی گردن کے اندر چادر تھی، مبارک گردن میں چادر تھی، کھردری چادر کھینچی زور سے، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گردن کے اوپر نشان پڑ گئے، اور اس نے کہا کہ مجھے دیجیے، مال عطا کیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو میں تجھ سے بدلہ لے سکتا ہوں، قدرت اللہ پاک نے دی ہے، بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن جا میں نے تجھے معاف کیا۔ مشہور واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، کافر وہاں پہنچ گیا، تلوار اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کھڑا ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاگے تو اس نے پوچھا کہ اب آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ بچائے گا۔ تو اس کے اوپر روب طاری ہوا اور تلوار گر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور فرمایا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف فرما دیا۔ تو قدرت حاصل ہونے کے بعد معاف کر دینا، کسی کو چھوڑ دینا، کسی سے بدلہ نہ لینا، یہ اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جوان بندہ ہوتا ہے تو جوان بندے کے بارے میں حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ اللہ پاک جن لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اس میں ایک شخص کا ذکر کیا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان کہ جس کی نشو و نما اللہ پاک کی عبادت کے اندر ہوئی ہو، عبادت بچپن میں ہو، عبادت جوانی میں ہو، عبادت بڑھاپے میں ہو، اللہ پاک تمام پہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو جوانی کی عبادت ہے یہ اللہ پاک کو زیادہ پسند ہے، اس پر ثواب زیادہ ہے، عرش کا سایہ اس پر ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ جوان ہوتا ہے تو اس کے اندر قوت ہوتی ہے، قدرت ہوتی ہے، اس کی خواہشات ہوتی ہیں کہ وہ گناہ کرنا چاہتا ہے، گناہ کر لے، لیکن صرف اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ پاک کی رضا اس کے اندر نہیں ہے، اللہ پاک کی ناراضی اس کے اندر ہے۔ تو قدرت کے بعد گناہ چھوڑنا یہ اللہ پاک کو زیادہ پسند ہے۔ بڑھاپا آ گیا، بندہ قادر ہی نہیں ہے گناہ کر سکے، اعضائی کمزور پڑ چکے ہیں، خواہشات ختم ہو چکی ہیں، اب جو ہے وہ گناہ چھوڑتا ہے یا عبادت کی طرف آتا ہے، یہ بھی اچھا ہے۔ اللہ پاک کو یہ بھی پسند ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو، بڑھاپے میں بھی عبادت کر رہا ہے، اللہ پاک اس سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن جب بندہ قادر ہے پھر اس کے اوپر وہ گناہ نہیں کرتا تو اللہ پاک اس کو پسند فرماتا ہے۔ اس کو فرمایا کہ اگر وہ شخص، حدیث پاک کے اندر ہے کہ وہ شخص کہ جو کسی جگہ پر گناہ ہو رہے ہیں لیکن وہ ان کو ناپسند کرتا ہے، اس کے اندر شامل نہیں ہوتا، تو یہ ایسا ہے جیسا کہ وہاں پر موجود ہی نہیں ہے، کہ قدرت کے باوجود اس گناہ کے اندر شریک نہیں ہو رہا، تو اللہ پاک نے اس کو ایسا بنا دیا کہ گویا کہ اس مقام پر وہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو جب بندہ کسی سے بدلہ لینے پر قادر ہو تو اس وقت اللہ پاک کی قدرت کو یاد کرے اور اپنے بدلے کو چھوڑ دے
تو اللہ پاک اس کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ بھی عطا فرمائے گا اور اس پہ اپنی رحمتیں پھیلا بھی دے گا۔ تیسری چیز انتہائی اہمیت کی حامل ہے، فرمایا کہ وَإِذَا غَضَبَ فَطَرَ، کہ جب اس کو غصہ آئے تو ساکن ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے۔ یعنی غصہ آ گیا ہے، اب غصے کا اظہار نہ ہو، ایسا اظہار کہ جو شرع کے خلاف ہے، جو اس کے لیے یا دوسرے کے لیے تکلیف اور اذیت کا سبب بنے گا، ایسا نہ کرے، بلکہ اپنے غصے کے اوپر قابو پائے اور غصے کا اظہار نہ کرے، تو ایسے بندے کو اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے میں جگہ بھی عطا فرمائے گا اور اس پر اپنی رحمتوں کو پھیلا دے گا۔ یہاں چند باتیں سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلی چیز، ہمارے یہاں پر یہ چیز مشہور ہے کہ غصہ حرام ہے۔ لوگ کہتے ہیں غصہ حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ غصہ یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چیز بندہ جب اپنی عادت کے خلاف دیکھتا ہے، اپنی طبیعت کے خلاف دیکھتا ہے، تو اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک حالت پیدا ہوتی ہے کہ جو غصے والی ہوتی ہے۔ اصل جو حرام ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اس غصے کا جو اظہار کرے، اس کا جو اثر ہو، اور اس کے بعد جو کام بندہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے۔ اگر وہ کام وہ کرتا ہے کہ جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، جو اللہ پاک کو ناراض کرنے والا ہے، تو یہ چیز حرام ہے۔ اب اسے غصہ آیا، غصے میں آ کے کسی کو تھپڑ مار دیا، غصہ آیا کسی کو گالی دے دی، غصہ آیا کسی کا نقصان کر دیا، غصہ آیا نعوذ باللہ اپنا گھر ہی توڑ بیٹھا، ایسے الفاظ منہ سے ادا کر دی، گھر ٹوٹ گیا اس کا۔ اب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں غصے کے بعد، یہ وہ چیز ہے کہ جو ناجائز و حرام ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک دروازہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یعنی ان کے لیے جہنم کے اندر ایک دروازہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ اس دروازے سے وہ لوگ اندر داخل ہوں گے کہ جن کا غصہ اسی صورت میں ٹھنڈا ہوتا تھا جب وہ کوئی گناہ کر لے۔ یعنی غصہ آیا، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے، کسی کا نقصان کر دیا ہے، یہ سارے کے سارے گناہ ہیں۔ تو اب یہ جو گناہ ہوئے ہیں، اس کے لیے بیان کیا کہ ایسا بندہ یہ جہنم کے مخصوص دروازے سے جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اور فرمایا بدترین شخص ہے وہ، حدیث پاک میں بدترین وہ شخص ہے کہ جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور ایک میں فرمایا کہ بدترین شخص وہ ہے کہ جس کو غصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو جب بندہ اس طرح کے معاملات کرتا ہے تو یہ ناپسندیدہ ہوتے ہیں، نہ کہ صرف اسے غصہ آ جانا، اپنی ذات کے لیے غصہ آنا یہ ہونا نہیں چاہیے کہ بندہ اس وجہ سے غصے میں آئے کہ اس کی ذات کو کسی نے برا بھلا کہا ہو، اس کی ذات کو کسی نے نقصان پہنچایا ہوا ہو، اور اس کی بنیاد پر بندہ کسی سے انتقام لے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ جب غصہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقہ کار کو یاد کریں تو انشاءاللہ یہ غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو ان تینوں باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص جو غصہ ہے، اس کے بارے میں یعنی اس کے جو نقصانات ہیں، اور جو پھر گھر ٹوٹتے ہیں، کاروبار ختم ہوتے ہیں، دوستیاں ختم ہوتی ہیں، اس کا بڑا جو سبب بنتا ہے یہی ہمارا غصہ بنتا ہے کہ ایسی باتیں ہماری زبان سے ادا ہو جاتی ہیں کہ پھر سب ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے علاج بیان فرمائے ہیں۔ اول تو ہمیں سب سے پہلے جب غصہ آئے تو یہ طریقہ بیان کیا گیا کہ بندہ جب غصے کی وجہ سے کسی کے اوپر ظلم کرنے لگے، کسی کے ساتھ برائی کرنے لگے، اور یہ دیکھے کہ میں اس پر قادر ہوں، تو یہ تصور کرے کہ جتنا مجھے اس کے اوپر قدرت حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ پاک کو مجھ پر قدرت حاصل ہے۔ اگر مجھ پر اللہ پاک نے جلال فرمایا، اللہ پاک کا غضب مجھ پر ہوا اور وہ راضی نہ ہوا تو پھر میں کیا کروں گا؟ ایک تصور اپنے ذہن کے اندر بندہ یہ بٹھائے۔ دوسرا، بندہ حتی الامکان کوشش کرے کہ جس کی طرف سے غصہ آ رہا ہے، اگر کوئی ایسی بات نہ ہو کہ اپنا حق وصول کرنا ہے تو بندہ وہاں سے دور ہو جائے، ہٹ جائے وہاں سے،
تو اس سے بھی غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان یہ آگ سے بنا ہے، اور آگ کو پانی ٹھنڈا کرتا ہے، لہذا جب کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ تو دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں ایک جملہ بڑا معروف ہو جاتا ہے کہ بھئی فلاں کو غصہ بہت آتا ہے، فلاں بڑا جلالی ہے، بڑا غصے والا ہے۔ یہ جملہ کہہ کہ ہم لوگ اس کو غصے والا ہی بنا دیتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ فطری اعتبار سے وہ غصے والا نہ ہو، اور اگر غصے والا ہے بھی تو بعض اوقات اسے اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی بڑی خوبی اس کے اندر موجود ہو کہ بہت غصے والا آدمی ہے۔ بھئی خوبی نہیں ہے، یہ برائی ہے۔ اس کو اس طرح کہنا ہی نہیں چاہیے، اس کو اپنی اس خرابی اور برائی کا علاج کرنا ہے، اس کو علاج بتانے چاہیے، اس کو ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ اور بندہ خود کہتا ہے کہ میرا غصہ بہت خراب ہے، غصہ بہت خراب ہے، تو آپ کا غصہ واقعی خراب ہوگا، کہ غصہ ہوتا ہی خراب ہے کہ جب بندہ اس کا آگے اس کا نتیجہ لے کر آتا ہے تو پھر خراب ہی نکلتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اگر جلال فرمایا، اللہ پاک نے اگر غضب فرمایا، تو پھر اس کی جو بندے کے اوپر خرابی ہوگی اس کا کوئی حساب نہیں ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ان تینوں کی تینوں خصلتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہمیں کوئی نعمت عطا ہو تو اس پر ہم شکر ادا کریں، جب اللہ پاک کسی پر قدرت دے تو بدلہ نہ لیں بلکہ اس کو معاف کر دیں، اور اپنے غصے کو اللہ پاک ہمیں ٹھنڈا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔